باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو عظیم عیدیں مقرر فرمائی ہے۔ ایک عید الفطر ہے جو رمضان کے آخر میں شوال کی پہلی تاریخ کو ہے، وہی بہت بڑی عید ہے، اور اس سے جو بڑی عید ہے مسلمانوں کے لیے وہ عید الاضحیٰ ہے جو 10 ذی الحج کو آنے والی ہے۔ تو یہ عید جہاں حج کے لحاظ سے بہت اہم ہے، جہاں مسلمانوں کے اتحاد اتفاق کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اجتماعی عبادت کے لحاظ سے بھی بہت اہم دن ہے، وہاں اس دن مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ قربانی دے، جانوروں کی قربانی دے، چونکہ یہ قربانی یاد دلاتی ہے کردار جناب ابراہیم کو، یاد دلاتی ہے کہ جناب ابراہیم نے ایسی قربانی دی کہ وہ قربانی کو ذبح عظیم قرار دیا گیا، اور منی میں وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لایا، اور جہاں پہ بیٹے کی جگہ پہ دمبا آیا اور وہ دمبا ذبح ہو گیا اور ذبح عظیم قرار دیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک شعار قرار دیا ہے۔ تو یہ قربانی جہاں شاعر اللہ ہے، یہ قربانی جہاں کردار جناب ابراہیم کا ایک نمونہ ہے، یہ قربانی جہاں پر اپنے مال جان کا صدقہ ہے، وہاں پہ سب سے اہم یہ ہے کہ یہ قربانی انسان کے لیے ایثار کا درس دیتی ہے۔ یہ قربانی انسان کو دوسروں کی طرف توجہ کرنے اور ان کی مدد کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ قربانی تقوی کا سبب ہے، یہ قربانی تسلیم امر الہی کو سر تسلیم خم اس امر الہی کے سامنے ہونے کا سبب ہے۔ اس لیے قربانی کی بہت اہمیت ہے۔ قربانی سے مراد ہم چند 1 یا 2 یا 3 بکرے یا گائے ذبح کریں، یہ ایک شعار ہے، لیکن در حقیقت قربانی سے مراد اپنے نفس کی قربانی ہے، خواہشات کی قربانی ہے، مال جان کی قربانی ہے، کہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر لے، اپنے نفس امارہ کو قربان کر لے، جیسا کہ جناب ابراہیم نے اس قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ شیطان 3 مقامات پہ آ کے جناب ابراہیم کو روکتا ہے کہ یہ قربانی نہ ہو، لیکن جناب ابراہیم ان تینوں مقامات پر شیطان کو شکست دے کر خدا کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بیٹے کی جگہ پہ دمبا کے ذبح ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی شیطان کی مخالفت کا نام ہے، قربانی نفس امارہ کو شکست دینے کا نام ہے، قربانی غریب پروری کا بھی نام ہے، قربانی خدا کی راہ میں ایثار اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا نام ہے۔ تو یہ قربانی بہت عظیم ہے۔ 3 دن تک اس کے لیے روایت میں موجود ہے، 10 سے لے کر 13 تک یہ قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ قربانی کے لیے انجمن حسینیہ نے جو اقدام کیا ہے بہت ہی مستحسن اقدام ہے۔ کئی سالوں سے اجتماعی قربانی کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے۔ کچھ افراد انفرادی طور پر قربانی نہیں دے سکتے، اجتماعیت میں جب وہ شامل ہو جائے تو وہ قربانی بھی ہو جاتی ہے، اس کار خیر میں وہ شریک بھی ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ انجمن کی طرف سے جو قربانی اجتماعی ہوتی ہے وہ گوشت غریب غربا تک احسن طریقے سے پہنچایا جاتا ہے، عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ غریب غربا کو یہاں پہ دھکے کھانے نہیں پڑتے، غریب غربا کو یہاں پہ ذلت اور رسوائی اٹھانی نہیں پڑتی، عزت و احترام کے اس راستے سے طریقے سے ان کے گھروں تک پیک شدہ گوشت ان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور یہی قربانی کا مقصد ہے کہ قربانی کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ممکن ہو ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھیں،
ایک حصہ غریب غربا میں تقسیم کریں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، لیکن اگر ساری قربانی غریب غربا میں تقسیم کریں تو یہ بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی اجر و ثواب ہے، بہت ہی مستحسن اقدام ہے۔ اس کے لیے انجمن حسینیہ نے بالخصوص کاشف صاحب نے جو کوششیں کی ہے، باقی ان کے جو دوست احباب ساتھ مل کے کر رہے ہیں، یہ بہت ہی مستحسن اقدام ہے کہ اس میں ہر انسان شریک بھی ہو سکتا ہے اور ہر ایک اس عمل خیر میں حصہ دار بھی ہو سکتا ہے، اور مستحق تک یہ قربانی کا گوشت پہنچ بھی جاتا ہے، اور احسن طریقے سے ہر ایک تک اس کا حصہ پہنچ جائے، یہ سب سے بہت اہم امر ہے۔ اس کے لیے عوام سے، مومنین سے بھی التماس ہے کہ اس اجتماعی قربانی میں شرکت کریں، انفرادی اگر ممکن نہ ہو تو اجتماعی قربانی کریں، اور اس میں مستحقین تک گوشت پہنچانے اور قربانی کا حصہ پہنچانے کے لیے اقدام کریں، تاکہ اس عظیم عید جو عید ضحیٰ ہے، بہت بڑی عید ہے، اس عید کی جو سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی عبادت قربانی ہے، اس میں ہم سب شریک ہو جائیں اور ہم سب اس کار خیر کا حصہ دار بنیں اور ہر مستحق تک اس کا حصہ پہنچا سکے، تاکہ خدا کی بارگاہ میں ہم سب سرخرو ہو سکے۔ خداوند بحق محمد ہم سب کو قربانی دینے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ عمل خیر کو انجام دینے اور انجمن حسینی کے ساتھ تعاون کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔